عام طور پر امریکہ کا یہ پراسرار علاقہ ایریا 51 لوگوں کے درمیان ایک ایسے ریسرچ سینٹر کے طور پر مشہور ہے جہاں اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایریا 51 ایک پراسرار راز ہے اور اس سے متعلق اب تک متعدد نظریات سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان تمام نظریات کے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہم یہاں ایریا 51 سے متعلق چند ایسے نظریات پیش کر رہے ہیں جن کی حکومت کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی جاتی، تاہم امریکی حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایریا 51 سے متعلق چند حیرت انگیز حقائق بتاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائزنگ فیکٹس اردو، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس علاقے کو ایریا 51 کا نام اس لیے بھی دیا گیا کہ یہ ان علاقوں کے نقشے میں شامل کیا جانے والا 51 علاقہ تھا جہاں ایٹم بم کے تجربات کیے جاتے تھے۔ ایریا 51 کے بارے میں امریکی صدر کو بھی صرف اتنی ہی معلومات ہوتی ہے جتنی اسے ضرورت کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ براک اوباما وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے کسی پروگرام کے دوران اس علاقے کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا، تاہم یہ تبصرہ مزاح کے طور پر کیا گیا تھا اور یہ پروگرام ایوارڈ کی تقریب تھی جو 8 دسمبر 2013 کو منعقد کی گئی تھی۔ ایریا 51 میں خفیہ طور پر سوویت ماگ لڑاکا طیاروں کی طرز کے لڑاکا طیارے ڈیزائن کیے گئے تھے اور اس آپریشن کو ہیف ڈونٹ کا نام دیا گیا تھا۔ ایریا 51 کی طرف جانے والے ہائی وے کو 1996 میں سرکاری سطح پر ایکسٹرا ٹیریسٹرائل ہائی وے کا نام دیا گیا تھا۔ یہ نام اس مقام پر اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق کو دیکھے جانے کی متعدد رپورٹس موصول ہونے کے بعد دیا گیا تھا۔ اس پراسرار علاقے میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون RQ-170 سینٹائنل تیار کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ یہاں اسامہ بن لادن کی تلاش کے حوالے سے انٹیلیجنس اداروں کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ ایریا 51 کے حوالے سے بعض نظریات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی خلائی باز چاند پر نہیں بلکہ ایریا 51 کے علاقے میں ہی اترے تھے، جہاں انہوں نے کئی قسم کے تجربات کیے۔ 1995 میں امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے اس علاقے کو تمام قانونی تقاضوں سے مستثنی قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ اس بات کے بھی احکامات جاری کیے گئے کہ ایریا 51 میں کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی۔ مقامی افراد نے اس علاقے میں بہت سی مشکوک سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ یہاں کا زیادہ تر سٹاف روزانہ لاس ویگس سے ہوائی سفر کر کے اس جگہ تک پہنچتا ہے۔ لاس ویگس ایریا 51 سے 90 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایریا 51 کے کمپیوٹروں سے کوئی معلومات چرائی نہیں جا سکتی اور نہ ہی انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا نظام ہی نہیں رکھا گیا۔ جمی کیمل کے لائیو شو پروگرام میں بطور مہمان شرکت کرنے والے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا کہ ایریا 51 میں صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تیار کی جا رہی ہے اور یہاں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے۔ امریکہ کے ایک صدر ڈیوائٹ ڈی آئزن ہاور نے پہلی مرتبہ ایریا 51 کو اس وقت CIA کے کنٹرول میں دے دیا تھا جب جاسوسی طیارے U-2 تیار کیے جا رہے تھے۔ ان جاسوسی طیاروں نے سوویت یونین کے خلاف آپریشن میں اہم کردار ادا کیا۔ ایریا 51 کے سابق ملازمین کی ایک ایسی ایسوسی ایشن قائم ہے جو حاضر ملازمین کے ساتھ اپنے تجربات اور معلومات شیئر کرتی ہے، تاہم یہ معلومات بھی آج تک عام نہیں ہو سکی۔ ایریا 51 کو گروم جھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک نمکین پانی کی جھیل تھی جو اب خشک ہو چکی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایریا 51 سے جڑے یہ حیرت انگیز حقائق پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ Thanks for watching.